الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں عرصہ دراز سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مثنوی شریف ہے اس کا درس ہوتا ہے۔ دفتر پنجم حصہ دوم کی عقائد نمبر 141 پچھلے ہفتے چل رہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا، لیکن ترتیب کو جاری رکھنے کے لیے کچھ حصہ اس کا دوبارہ ہمیں اظہار کرنا پڑے گا۔ فارسی کا جو حصہ ہے وہ تو فی الحال میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں۔ حکایت جبری ہی کے جواب میں اور اختیار کے ثبوت امر نہیں کے صحت میں اس بیات کی بیان کی جبری کا عذر کسی مذہب اور کسی دین میں مقبول نہیں اور اس کام کی سزا سے خلاصی پانے کا موجب نہیں جس کا وہ مرتکب ہوا ہے، جیسے کہ ابلیس جبری اس قول سے جو کہ اس نے کہا تھا خلاصی نہیں پا سکا کہ الہی تو نے مجھے گمراہ کیا اور قلیل زیادہ پر دلال کرتا ہے۔ یعنی یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے اس طرح کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے پورا اختیار دیا ہے اور اللہ جل شانہ اس پر قادر ہے کہ اختیار بھی دے دے اور جو انسان بہت کچھ نہ بھی کر سکے۔ تو جو نہیں کر سکتا تو اس پر اللہ پاک مجبور نہیں فرماتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور جو کر سکتا ہے اس میں اللہ پاک پھر گرفت بھی فرماتے، اجر بھی دیتے ہیں۔ آیا کہ بر رفت بالائے درخت می فشاند ہو میں وارا دردان دزدان سخت۔ ایک شخص درخت پر چڑھ گیا اور چوروں کی طرح بے تحاشا میوہ جھاڑنے لگا۔ صاحب باغ آمد و گفت اے دنی از خدا شرمیت کوچی میں کنی۔ اتنے باغ کا مالک ہے وہ کہنے لگا، کمینے خدا سے تیرے شرم کہاں گئی؟ چور بولا، اگر خدا کے باغ سے خدا کا بندہ کھجورے کالے جو ہوتا اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو اس پر تم کیوں بازاری لوگ کی طرح برا بلک بکنے لگتے ہو؟ خدا ان غنی کی خوان کرم پر یہ کنجوسی کیا معنی رکھتی ہے؟ مالک باغ نے اپنے غلام کو آواز دی کہ اے بک وہ رسی اٹھا لا تھا کہ اس میں بلے مانس کے ابا کو اس کے منطق میں جواب دوں۔ پھر اسی وقت اس کو درخت پر کس کر باندھ دی گیا، اس کے پیٹھ اور پہلو پر سخت لاٹیاں مارنی شروع کی۔ وہ جبری جبر کے گیرے کے پختے کی وجہ سے درخت پر جم کر بیٹھ رہا ہوگا اور باطمینان اپنے آپ کو رسی باندھنے والے کے پیش کر دیا ہو گیا۔ پھر آخر میں آنکھ کلی اگر اس کے بجائے کوئی قدریہ ہوتا تو پہلے فرار کا خالق بن کر درخت سے کود پڑتا اور جا ہو جا۔ جبری چور بولا، میاں اگر خدا سے کچھ شرم کرو، اس بے گناہ کو کیوں بری طرح مار رہے ہو؟ مالک باغ نے کہ گھبراؤ نہیں، خدا کی لکڑی سے خدا کا بندہ دوسرے بندے کی پیٹھ پر بخوبی ضرب لگا رہا ہے۔ خدا کی لکڑی ہے اور یہ پیٹھ اور پہلو اس کے قبضے میں ہے، میں تو محض اس کے اہلکار اور حکم کا تابع ہوں۔ جبری بولا، اے مرد چالاک، میں نے جبر کے عقیدے سے توبہ کر لی، بے شک مجھے اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، تیرے اختیار کو اس کا قادر مطلق کے اختیار نے پیدا کیا، اس کا کلی اختیار گویا سوار ہے جو تیرے جزوی اختیار گرد کے نیچے مخفی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ برآمد ہوا، یعنی فرمایا تیرے اختیار کو اس قادر مطلق کے اختیار نے پیدا کیا ہے، اس کا کلی اختیار گویا سوار ہے جو تیرے جزوی اختیار کی گرد کے نیچے مخفی ہے۔ بندہ ہر قسم کے اچھے برے اعمال کا اختیار رکھتا ہے، مگر اس اختیار کا اصول اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ بندے کو اختیار بخشے۔ بندہ حق تعالیٰ کے اختیار میں مطلق دخل نہیں رکھ سکتا، چونکہ بندہ کے اختیار خدا کا تھا کہ جب بندہ با اختیار خود کوئی کام کرتے تو گویا اس کی جزوی اختیار کے پردے میں خدا تعالیٰ کلی اختیار کام کر رہے۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتے رہتا ہوں کہ انسان پنکھے کی بٹن کو دباتا ہے تو پنکھا چل پڑتا ہے اور لوگ سمجھتے کہ فلاں نے پنکھا چلا دیا، حالانکہ اگر اس بٹن کا یعنی اس پنکھے کے ساتھ کنیکشن نہ ہوتا اور پنکھے کے اندر موٹر نہ ہوتا اور وہ موٹر اس کے ساتھ جڑا نہ ہوتا تو یہ لاکھوں دفعہ بٹن دباتا تو کیا یہ چل پڑتا؟ ظاہر نہیں چل سکتا تھا۔ تو اب یہ جو اندرونی سرکٹ ہے یوں سمجھ لے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا، اور یہ جو بٹن ہمیں دبانے کو ملا ہے یہ اصل میں اختیار ہے۔ اب اگر میں نے اس وقت میں بٹن دبا دیا جب مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پہ گرفت ہوگی، اور اس وقت دبا دیا جب کرنے کا حکم ہے تو مجھے اس پر اجر ملے گا۔
تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ اختیار بھی ہے، بے اختیاری بھی ہے۔ بے اختیار اس لیے کہ وہ اختیار ہم نے خود پیدا نہیں کیا، اور اختیار اس لیے کہ اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اختیار ما کند امر شد بر اختیار مستند، اس کا اختیار ہمارے اختیار کو ایجاد کرتا ہے، اور اے معتبر آدمی ہمارے اسی اختیار کے بنا پر ہم کو بجاوری اعمال کا حکم ہے۔ یعنی یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ جو ہم کو طاعت کی بجا لانے اور معاصی سے باز رہنے کا حکم ہوا تو اس سے ظاہر کا ممکن باتوں کا اختیار حاصل تھا، ورنہ ایسے احکام نہ آتے۔ دوسری بات یہ کہ اختیار خدا تعالیٰ نے بخشا ہم کو از خود حاصل نہیں ہے، پہلے شرک جبریہ کے خلاف ہے اور دوسرے قدریہ کے خلاف۔ ہاں جی، اسی بنا پر کہا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، لا جبر ولا قدر ولکن امر بین امرین، یہ نہ جبر صحیح ہے نہ قدر صحیح ہے، بلکہ صحیح بات دونوں کے درمیان میں ہے۔ حاکمی برصورت بے اختیار ہست ہر مخلوق را در اقتدار، بے اختیار صورت پر قادر ہونے میں ہر مخلوق کو حکومت حاصل ہے۔ بے اختیار صورت پر قادر ہونے میں ہر مخلوق کو حکومت حاصل ہے، یعنی جس کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، اس کا اختیار نہیں ہے کوئی، تو ہر ایک اس پہ قدرت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ مزاحمت ہی نہیں کر سکتا۔ اب جنات جو ہے یہ ایک با اختیار مخلوق ہے، تو اس کو پکڑ کے دیکھو نا ذرا پتہ چل جائے۔ ہاں جی، پکڑتے ہیں لوگ لیکن بڑی محنت اور مشقت اور مختلف طریقوں سے۔ تا کشد بے اختیاری سوید راہ، تا برد برگرفتہ گوش ہو زید راہ، حتیٰ کہ وہ کسی بے اختیار شکار کو کھینچ لے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ زید اور عمر جو کچھ ان کو اختیار حاصل نہیں کان سے پکڑ کر لے جاتا ہے۔ لیک بے ہچ آلت صنع سمد، اختیار شرا کمند کند، لیکن خداوند بے نیاز کی قدرت بغیر کسی ذریعے کے خود اس کے اختیار کو اس کی کمند بناتی ہے جس میں وہ مقید ہو جاتا ہے۔ اختیارش زید راہ کے دے کند، بے سگو بے دام چو سے دے کند، وہ زید کے لیے اس کے خود اپنے اختیار کو قید بنا دیتا ہے، وہ زید کے لیے اس کے خود اپنے اختیار کو قید بناتا ہے، شکاری کتے اور جال کے بغیر شکار کی طرح مقید و مسخرہ کر دیتا ہے۔ یعنی چار شروع مذکورہ 12 سوال کا جواب موجود ہے۔ خلاصے کا جواب یہ ہے کہ بے شک جو شخص یا چیز کسی کے زیر اختیار اور مختار نہیں ہے بلکہ مجبور ہوتی ہے، مگر یہ کلیہ مخلوق کی مختاری پر صادق آتا ہے۔ حق تعالیٰ کا اختیار کچھ اور رنگ رکھتا ہے، مثلا جب ہم کتاب کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے تو کتاب مجبور ہے، مختار نہیں۔ جب سپاہی زید کو گرفتار کر لے جائے تو زید مجبور ہے، مختار نہیں، بلکہ مختار وہ ہے جو کام کرتے اپنے قصد و ارادہ سے اور اپنے قدرت و اختیار سے کرتا ہے۔ لیکن راز اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے اختیار کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے جو حق تعالیٰ کی مشیت میں مقدر ہو چکا ہے، اور خود اس بندے کا اختیار اس کے لیے قید بن جاتا ہے اور سمت سے دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ ھذا الحق ولو کان غامضا شدیدا لا تدرک العقول، آگے جمادات پر مخلوق کے اختیار کی چند مثالیں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اختیارات حق تعالیٰ کے اختیار کے آگے صرف گندہ اور متی ہیں۔ دروگر حاکم چوبے بود، واہ مصور حاکم خوب بود، ایک بڑی لکڑی پر قدرت رکھتا ہے کہ اسے جو چیز بنا دے، اور مصور کسی حسین پر قدرت رکھتا ہے کہ جب وہ سامنے بیٹھ جائے تو اس کی تصویر کھینچ دے۔ ہست آہن گر براہن قیم، ہست بننا ہم برالت حاکم، لوہار لوہے پر حاکم ہے اور معمار آلات تعمیر پر حکمران ہے۔ نادری باشد کی چندی اختیار، ساجد اندر اختیار بندوار، عجب بات یہ کہ مخلوق اس قدر بے پایاں اختیارات اس خدا تعالیٰ کے اختیار کے حضور میں سجدہ اطاعت بجا لاتے ہیں۔ مطلب تمام صناع و حرف بیشر لوگ اپنے اپنے آلات صنعت اور مصنوعات پر قادر و مختار، لیکن تماشا ہے کہ ان کی قدرت و اختیار اس قادر مطلق اختیار کے آگے سر بسجود اور اس کے اشارے کے تابع ہیں۔ آگے مولانا اسی جواب سے ایک اور استدلال اختیار کے ثبوت میں اختیار فرماتے ہیں، قدرتی تو بر جمادات از نبرد کے جمادی را ازاہاں نفی کرد، ایسا نہ آلات صنعی وغیرہ جمادی اشیاء پر تیری قدرت ازرائے خصوصیت ان جمادات سے جمادیت کو سلب کر کب کر سکی ہے تو
قدرتش بر اختیارت آچنا، نفی نہ کند اختیار رازاں. تو اس طرح اس قادر مطلق کی قدرت بھی جو اسے مخلوق کے اختیار پر ہے، اس مخلوق سے اختیار کو سلب نہیں کرتی. یعنی جمادات کے لیے جمادیت اس کی ذاتیات سے، انسان کے لیے قوت اختیاری ان کی ذاتیات سے، اور کسی چیز کا ذاتی اس سے کسی حالت میں بھی منفک نہیں ہو سکتی. سنا جب کسی آلہ سے کام لیتے تو ہر جن بظاہر نظر وہ اعلیٰ کام کرتا ہوا دکھائی دیتے، مگر در حقیقت یہ سنا کی قوت فاعلہ ہی کام کر رہی ہے، جو آلہ کو استعمال کر رہی ہے. وہ آلہ سے جمادیت کو سلب نہیں کر سکتی کہ آلہ کو باختیار خود کام کرنے والا بنا دے. اس طرح انسان جب کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو ہر چند حق تعالیٰ اس کے فعل پر قادر ہے، مگر در حقیقت بندہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہے. حق تعالیٰ کی قدرت اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتی کہ وہ جمادات کی طرح مجبوری محض بن کر کام کرے، کیونکہ اختیار اس کی ذاتیات سے جو اس سے مسلوب نہیں کیا جاتا. اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قدرتش پر اختیارات کے لفظ سے انسان کی مجبوری من وجہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی انسان ایک حیثیت سے مجبور ہے، ایک حیثیت سے مختار ہے. بس مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عام عقیدے سے الگ روش اختیار کی، اس سے اشارہ مقصود ہے کہ مولانا اشارہ کے خلاف قدر فرقہ کی روش پر چلتے ہوئے صاف افتراء ہے، کیونکہ قدر فرقہ بندے کو کسی حیثیت سے بھی مجبور نہیں مانتا. آگے مولانا اس متوسط اور معتدل و حق مذہب عقیدے کی اس سے زیادہ وضاحت فرماتے، جس سے ان پر قدرت کا گمان اور بھی ہوا منصور ہو جاتا ہے. مولانا اشارہ کے خلاف قدر فرقہ کی روش کے چلتے ہیں صاف افتراء، کیونکہ قدر فرقہ بندے کی کسی حیثیت سے مجبور نہیں مانتا. آگے اس میں اصل میں یہ بات حضرت فرماتے ہیں کہ جس کسی چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوا کرتی. تو جمادات کی صفت بے اختیار ہونا ہے، اور انسان کی فطرت مختار ہونا ہے. لہذا جمادات کو اگر کام میں دکھایا جائے تو وہ کام اس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کہا جائے گا جو اس کو استعمال کر رہا ہے. ہاں جی، کیونکہ اس کی اپنی فطرت جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنے والی ہے، تو اس سے کام لیا جاتا ہے. جبکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوگا، اور اس سے اختیار کو سلب نہیں کیا جاتا. اور اگر سلب کیا تو پھر اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ریشہ ہے، تو اس ریشے کی وجہ سے اگر کوئی چیز اس سے گر گئی تو اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس قسم کے راشا نقصان کرے، بس وہ ڈرائیونگ نہ کرے. آخر دیکھو نا، جس وقت کوئی انسان میڈیسن کا ہے نا نزلہ زکام وغیرہ کے لیے، جس میں ڈراؤزنگ ہو تو ڈرائیونگ منع ہو جاتی ہے نا. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ڈرائیونگ نہ کرے، کیونکہ اس وقت آپ کا اختیار سلب ہو سکتا ہے اس دوائی کی وجہ سے. یعنی آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن نہیں کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شرابی لوگ ہوتے ہیں تو یہ قدم کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی ادھر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں، ہاں جی، وہ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا سیدھا رکھنا ان کے قابو میں نہیں ہوتا. وہ سیدھا نہیں رکھ سکتے. وہ ارادہ کسی ایک جگہ کرتے، وہ پڑتا دوسری جگہ پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نشے نے اس کے اختیار کو متاثر کر لیا. نشہ دو چیزوں کو متاثر کرتا ہے، ایک اختیار کو متاثر کرتا ہے اور ایک عقل کو متاثر کرتا ہے. اور عقل کو متاثر کرنا ایسا ہے جیسے میرے اینک ہے نا بائی فوکل ہے، تو میں سیڑھیوں پر اترتا ہوں تو اس کو اتار لیتا ہوں، کیونکہ نیچے کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو پھر یہ جو قریب والی نظر ہے نا وہ والے اینک سامنے آتا ہے، اور قریب والے اینک جو ہے نا وہ دور والی چیز کے لیے استعمال خطرناک ہے، کیونکہ اس سے وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے، وہ جگہ بدل لیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کنارہ ادھر ہے اور کنارہ ادھر ہوگا، تو آپ نے ادھر پہ رکھ دے تو کیا ہو گیا؟ گیا گا خلا میں گیا، چل گیا گر جائیں گے نا. تو اس صورت میں انسان کی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی بائی فوکل اینک کو پہن چکا ہو، بائی فوکل اینک پہننے کے ساتھ اگر کسی نے اترنا ہے تو اس کو بالکل سینے کے ساتھ وہ لگانا پڑے گا اپنے ڈوڑی کو، تاکہ اس کا جو دور والے نظر والی چیز ہے وہ سامنے آ جائے اس کے آنکھ. ورنہ اگر وہ عام طور پہ دیکھے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اب اس نے جو جیسے کہ اس اینک نے اس کے دماغ کو متاثر کیا، چیز تو اپنی جگہ تبدیل نہیں ہوئی،
اس کو نظر دوسری جگہ آ رہی ہے. تو عقل میں جب تبدیلی آ جاتی ہے تو چیز مختلف نظر آتی ہے. مطلب اس تمیز نہیں ہوتی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی، مطلب یہ تمیز نہیں ہوتی. لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں جو کہ انسان ویسے نہیں کرنا چاہتا. تو نشہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ نشہ بھی اس طرح تو یہ انسان کے اختیار کو متاثر کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اختیار کو متاثر کرے. اب اس کو اس پر نہیں پکڑتے کہ اس نے وہ کام کیوں کیا ہے، کہ اس وقت تو نشے میں تھا، لیکن اس نے نشے کیوں کیا اس پہ پکڑا جائے گا. وہ تو اختیار سے کیا نا، اس کو اس پر پکڑا جائے گا. خواستش میں گوئے بر وجہ کمال کہ نباشد نسبت جبر و دلاؤ. بندے کو مجبور محض نہ سمجھو، ہاں اس قادر مطلق کی کامل مشیت کے مطابق باختیار خود عمل کرنے والا کہو، تاکہ جبر و گمراہی کی نسبت لازم نہ آئے. یعنی کہو کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے مطلق اختیار سے کرتا ہے، یہ قدرے کا ہذیان ہے. اور کہو کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کراتے تو یہ جبریہ کی بکواس ہے. بلکہ یوں کہو بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے جزوی اختیار سے کرتے جو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا اختیار حاوی ہے. یہی مذہب حق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس پر شاہد ہے. آگے پھر مومن سنی اپنے حریف کافر جبری کو کہتا ہے، چونکہ گفتی کفر من خواہیست خواہ خود را نیز ہم میدان کے ہست. اے کافر، جب تو کہتا ہے کہ میرا کفر اس بار تعالیٰ کی خواہش پر مبنی ہے تو تجھے اپنے خواہش اور ارادہ کو بھی ماننا پڑے گا جو تجھے حاصل ہے. یعنی ثبوت اختیار کے لیے ایک عجیب اور پرلطف استدلال کیا ہے. یعنی جب تو جبر کے اس بات میں کہتا ہے کہ میں جو کفر کا مرتب ہو اس کی محرک اللہ کی خواہش ہے، تو اس میں کم از کم اپنے ارتکاب کفر کا اقرار تو کرتا ہے. اور کفر کرنا، کفر کا مرتکب ہونا، کفر عمل میں لانا وغیرہ تمام محاورات ایسے جس میں اپنے اختیار کا اقرار ٹپک رہا ہے. اور وہ کفر بھی کیا کفر ہو جس میں اپنے ارادے کا دخل نہ ہو. بلا ارادہ کسی کے منہ سے کفر نکل جائے اور جبر و تشدد سے کفری اعمال پر کسی کو مجبور، تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. بس یہ کہنا کہ میں کفر کرتا ہوں اور ساتھ یہ کہنا کہ میرا کفر میرے اختیار ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار ارادے، دو متضاد باتیں ہیں. آگے فرماتے ہیں زاں کے بے خواہ تو خود کفر تو نیست، کفر بے خواہش تناقض گفتنیس. کیونکہ اگر تیری خواہش کے بغیر کوئی فعل کفر تجھ سے سرزد ہو جائے تو وہ کفر تیرا کفر ہی نہیں ہو سکتا. کفر ماننا اور خواہش کے بغیر ماننا متناقض باتیں کرنا ہے. یعنی امر عاجز را کبھی ہست و زمین خشم بدتر خاص از رب رحیم. اگر بندے کو اختیار نہ ہوتا اعمال بجائے لانے کا حکم کیوں آتا؟ عاجز و مجبور کو حکم دینا برا اور ناپسندیدہ ہے، اور عاجز و مجبور کے اعمال بجائے نہ لانے پر غضبناک ہونا اس سے بھی زیادہ برا ہے، خصوصاً پروردگار رحیم میں سے جس کی صفت رحمت ہے اور وہ بمے کا کام کرنے کی تہمت سے منزہ ہے. گاؤ گرو یوغے نگیرد میزنند ہیچ گاوے گے نبرد شد جنشند. بیل اگر جوا نہ لے تو اس کو مارتے ہیں کیونکہ یہ کام اس کے امکان میں ہے، بخلاف اس کی جو بیل پرواز نہ کر سکے اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ اس سے عاجز ہے. گاؤ چوں معذور نبوت در فضول صاحب گاؤ اسچ معذور است ڈول. جب بیل بھی ناروا کام میں معذور قابل اف نہیں یہ سمجھا جاتا تو بیل کا مالک بے حیا جو عاقل و مکلف ہے کیوں کر معذور ہو سکتا ہے. چون رنجور سر را بر مبند اختیارت ہست بر سبلت مخند. جب تو بیمار نہیں تو اپنے بیماروں کی طرف اپنے سر کو نہ باندھ. یعنی جب تو مجبور نہیں تو خواہ مخواہ مجبور نہ بن. تجھے اختیار جب حاصل ہے تو بے اختیار نہ بن، اپنا مزہ کا نہ اڑا. آگے فرماتے اگر مجبور بے اختیار بننا چاہتے ہو تو جبریہ کے گمراہ فرقے کی طرح نہ بنو جو سراسر جہالت ہے، بلکہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو کر حقیقی معنی میں اپنے اختیار کو کلیتاً اختیار حق میں فنا کر دو. کلمیت فی ید الغسال. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. عقیدے سے کیفیت پر لے آئے. اب ذرا تھوڑا سا اس میں بہت گہری بات ہے. حضرت نے اتنی ساری باتیں جو کہ اس عقیدے کے خلاف کی، کیفیت کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ کیفیت کی دعوت دے رہا ہے. بس اگر یہی کیفیت جو کیفیت فنا ہے اس کو اگر کوئی عقیدہ بنا لے تو اپنے آپ کو زندگی میں ڈال لے گا، کیونکہ وہ قابل مذمت ہے. تو مطلب کیفیت کو کیفیت رہنے دو، اس کو عقیدہ نہ بناؤ.
تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. جوہد کن کز جام حق یا بی نبی، بے خود و بے اختیار آگاہ شوی. کوشش کرو کہ تم حق کی معرفت کے پہلے سے تازہ حاصل کر لو، اور اس وقت تم بے خود و بے اختیار ہو جاؤ گے. یہی سلب اختیار صحیح اور مبارک ہے. دیکھو، ایک شراب جو تمہارے عقل کو ختم کر دے وہ ناجائز ہے، اور ایک شراب معرفت ہے جو تو اپنے اختیار خود اس کے حوالے کر دے اور اس کو ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک سمجھے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس وقت اس شراب کو کل اختیار ہوگا جو تو نے پی رکھی، اور تم ایک مس کی طرح معذور و غیر مکلف ہو جاؤ گے. ہر چی گوئی گفتہ میں باشداں، ہر چی رو بھی رفتہ میں باشداں. پھر بھی تو جو کس کو وہ شراب کی گفتگو، اور تم اپنے گفتگو کے ساتھ عوام کے قلوب سے جس عقیدے کا صفائی کرو گے، شراب کا فعل ہوگا. یعنی شراب کا فعل ہوگا مطلب وہ جو ہے نا، وہ اصل بات نہیں ہوگی، بلکہ ایک کیفیت والی بات ہوگی. شراب کی بات، شراب مطلب وہ کیفیت والی بات ہوگی. کہ کند عام مستجز عدل و ثواب، کے جام حق چشیدہ است و شراب. ایسا مست جس نے حق تعالیٰ کی جام سے شراب پی ہے، عدل و ثواب وہی تو کرے گا. اس کے سوا اور کیا کرے گا؟ جاوداں فرعون را گفتند بیس مست را پروئی دست و پائی چیز. چنانچہ جادوگر نے فرعون کو کہا، ٹھہر جا، مست کو اپنے ہاتھ پاؤں کی پرواہ نہیں. یعنی جب فرعون کے حکم سے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے جمع، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے اپنے جادو کو بیکار پا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم میرے حکم کا انتظار کیے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، میں اس جرم کی سزا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم کو اصولی پر چڑھا دوں گا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا، لا ضیر ان الی ربنا منقلبون. کچھ حرج یہ بات نہیں، ہم کو تو بہرحال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے. دست و پائے مامیے آن واحد است، دست ظاہر سایہ است و قاصد است. ہمارے ہاتھ پاؤں تو اسی خدا واحد کی شراب محبت ہے، پس یہ ظاہری ہاتھ پاؤں اگر کٹ جائیں تو پروانے، کیونکہ اعضاء ایک سایہ بےبود ہیں اور بے سود ہے. آگے مولانا فرماتے ہیں، چوں بسر پرش شد زجامی او مدام خانے دل را فروغی رت تمام. اور جب اس کے پیالے کی شراب محبت سر میں بھر جائے تو دل کی گرد پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے. یہاں تک ثبوت اختیار کے دلائل تھے. آگے مولانا منکرین اختیار کے بعد عقلی دلائل کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. دفتر پنجم حصہ دوم، حکایت نمبر 142. درمان ماشاء اللہ کانا، یعنی خواست اوست، و رضائے او، و از خشم دیگراں تنگ دل نباشد. کانا اگرچہ لفظ ماضی ہے لیکن در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد. لیس عند ربنا صباح و مساء. حدیث ماشاء اللہ کانا کے معنی میں ہے، یعنی صحیح خواہش اس کی خواہش ہے اور سچی رضا اسی کی رضا ہے، اور دوسرے لوگ کے غصے سے تنگ دل نہ ہو. اور لفظ کانا اگرچہ ماضی کا سی، لیکن خدا کے فعل میں ماضی و مستقبل نہیں ہوتے. ہمارے پروردگار کے نزدیک صبح شام نہیں ہے. یہ ایک حدیث پاک کی جو کملات ہے جو جبر کے دلیل میں پیش کی جاتی ہے. پوری حدیث ماشاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن، جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. مولانا فرماتے کہ اس حدیث سے مقصد نہیں کہ جو کچھ ہونا تھا اللہ کی تقدیر میں ہو چکا، اب ہماری طاعت عبادت کی کوشش فضول ہے، بلکہ مقصد یہ کہ لوگوں کو اعمال حسنہ کی ترغیب دی جائے، کیونکہ مہمات امور اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی کی رضا خواہاں اور اس کی غضب سے ترضا رہنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے حق میں اچھا ارادہ رکھے. باقی یہ بات کہ حدیث میں کانا کا لفظ آیا جو صحیح ماضی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ چاہا. اب ہمارے تانے عمل سے کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ نشری تقریب بن چکا، جس میں اب تغیر ناممکن. اس کے مطابق فرماتے کہ اللہ کے معاملات میں ماضی و مستقبل کو دخل نہیں، اس کے کام کے زمان سے مبرر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی کام ماضی سے مخصوص ہو چکا ہو، اس لیے ماضی و مستقبل یکساں ہیں. انتباہ، جبر اختیار کے مسئلے میں رسول الجماعت کا جو مسئلہ ہے وہ اکثر الہی ہے، جس کے کشف سے عقل انسانی عاجز ہے. ہاں قوت ایمانی اس کو بآسانی قبول کر لیتی ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی جبر القدر کے متعلق فرماتے ہیں، این ہر دو مذہب باطل و افراد تفریط است. مذہب حق توسط است، یعنی ای و آن، یعنی دونوں مذہب جو ہے نا وہ اختیار و جبر والے دونوں باطل ہیں، اور مذہب اہل سنت ان کے دونوں کے درمیان ہے. ولیکن عقل در دریافت این امر متوسط حیران و سرگردان است، و فلکی ادی حیرانی و سرگردانی علی عبس و جدال را باشد، کہ خواہ ہیں کہ
کہ خواہن کے معتقدہ اب عقل ثابت کو نہ دے. اور یہ بات مطلب اس میں، لیکن یہ عقل کو یہ اس بات کی دریافت کرنے میں سرگرداں ہونا اس سے حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ حیرانی جو ہے نا ایک ابس عمل کی وجہ سے ہے. جو لوگ یعنی معتقدات شریعہ کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعقل عیشا راست نہ عبد و معقول عیشا تنقید تصدیق آنکتا و ایمان بدا نیارن و ایمان دلیل قطعی بثبوت ای مدعی شریعت و قرآن اس کے ناطق است بئی کا مقول بقدرت و ارادت اوست و باوجود ای طاعت و معاصی را بندگان نسبت میکند. می فرماید کہ خدا ہرگز ظلم نہ کند، ایشا خود ظلم کردن. وما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. فرمود اللہ خلقکم وما تعملون. اس مشکل میں جو خاص پر چیز اس پر عقیدہ شیخ مسلم اس کی تقریر فرماتے ہیں، ولیکن اشکال در است کہ آیا بعد الشمول و احاطہ علم و ارادت ازلی و قضاء و تقدیر الہی متصور باشد کہ این فعل از آدمی بود بوجود نیاید و وی آرا نباشد، زیرا کہ حق تعالی اگر درازاں خوادانست خواستہ کہ از بند ای فعل بوجود آید. البتہ خیر اس کے بارے میں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس کا ایک اور آسان حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس وقت اللہ پاک نے دل پہ ڈال دیا. علمی بات تب انسان حل کر سکتا ہے جب اس کو تمام چیزوں کا علم ہو جائے. اگر ذرا بر بھی اس علم میں کمی ہو تو وہ چیز پوری طرح معلوم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، مان لیے سب. اب اس میں چونکہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو تقدیر کا علم کیا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. لہٰذا اس کو علمی طور پر حل نہیں کر سکتے. علمی طور پر اس کو حل نہیں کر سکتے. اب کیسے حل کرو گے؟ تو اس کو حل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے وجود میں آنے کا طریقہ ہے، یعنی حب. کیونکہ اللہ پاک نے حب سے اس پورے نظام کو بنایا ہے. تو بقول شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو حب سے چونکہ یہ ساری چیزیں بنی ہے، تو اس وجہ سے حب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوالات آبس ہو جاتے ہیں. نہ اس پر وہ آدمی غور کرتا ہے نہ اس پر سوچتا ہے. کہتے ہیں بس جس طرح اللہ پاک نے چاہا وہی ٹھیک ہے، جس طرح اللہ نے جس طرح آپ چاہتے ہو بس اس طرح ٹھیک ہے. کیونکہ محبوب کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی لاجک اور منطق نہیں لڑا تھا. محبوب کے ساتھ کوئی منطق نہیں لڑا تھا، بلکہ اس کی ہر بات کو بغیر کسی علوجت کے تسلیم کرتا ہے. بس یہی وہ چیز ہے جو صوفیاء کرام کرتے ہیں. صوفیاء کرام جو ہے وہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، اور جو چیز تجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو گھٹائے گا، یعنی نفس کی مزاحمت. ایک طرف نفس کی مزاحمت دور کم ہو جائے، دوسری طرف اللہ کے ساتھ محبت بڑھ جائے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہاں جی. تو یہ اصل میں بنیاد ہے مطلب ان تمام چیزوں کا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی چیزوں میں پڑھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو ایسا کر لیں جہاں پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے اشکال کی وجہ کہ الحق کے مذکور عقیدہ پر جبر کا الزام وارد ہوتا تھا، حالانکہ الحق جبر کے عقیدے سے اس طرح بری ہے جس طرح قدرت سے. اور اشکال اس وقت زیادہ کبھی ہو جب جبریہ کی طرف سے بعض احادیث جبر کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے جو الحق کے نظیر مسلمہ. ان میں سے ایک حدیث ما شاء اللہ کان والتا اور دوسری جف القلم بما هو کائن ہے. مولانا رحمۃ اللہ یعنی دونوں حدیثوں کی تعویل اس انداز سے فرمائیں کہ الحق کے عقیدے پر جو جبر کا الزام لگا وہ رفع ہو جاتا ہے. اس انداز کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مولانا قدریہ کو جبریہ پر ترجیح دے رہے جیسے کہ مولوی شبلی نعمانی مولف سبحانہ مولانا کو شبہ ہوا ہے، بلکہ ان تعویلات سے مقصود محض رفع اشکال و دفع الزام ہے. وہ تعویل توجیہ کا دروازہ وسیع ہے. جب اکابر مفسرین کو آیات کی تفسیر میں بہت سے مقامات پر تعویل سے کام لینا پڑ جاتے ہیں تو حدیث میں تعویل کرنا کون سا مستغرب ہے.
آگے مولانا خود ارشاد فرمائے کہ تعویل ہے اور تعویل حق ہے۔ اشعار ذیل میں احادیث مذکور کی جو تعویل کی گئی اس کا ملخص یہ ہے کہ حدیث جدوجہد کی ترغیب کے لیے مثلا کوئی شخص کسی ملازم شاہی سے کہے کہ جو کچھ وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہو کہ وزیر کو خوش رکھنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ہر طرح کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی رسول مقصد تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ جب چاہو گے اس طرح چاہو گے حاصل ہو جائے گا، بلکہ اس کا سر رشتہ دوسرے کے ہاتھ میں، اس لیے بغیر سے اور کوشش کے کام نہیں چل سکتا۔ اس طرح جب کہا کہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو اس کے معنی کہ نجات اور حصول مقاصد تمہارے ہاتھ میں نہیں، جب چاہو کہ حاصل کر لو، بلکہ اس کے لیے نہایت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اب اشعار کا مطلب خود بخود حل ہوتا جائے گا۔ قول بندہ ایشا شاء اللہ کان، بہر آن نبوت کے منبل شو ازان۔ بندہ کا یہ کہنا کہ اللہ جو چاہتے وہی ہوتے، اس لیے نہیں کہ تم اس قول کی بنا پر عمال حسنہ کی بجاوری کے سے سست ہو جاؤ، یا اس لیے نہیں کہ تم اس قول کے بنا پر عمال حسنہ سے ٹلنے کا کوئی ہیلہ نکالو۔ بہر تحریز است بر اخلاص و جد، قاندرا خدمت فزوں شو مستعد، بلکہ اخلاص اور صحیح پر برانگیختہ کرنے کے لیے کہ اس کی خدمت میں تم سے پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو جاؤ۔ تحریر سے بسعود محملہ بھی صحیح ہے۔ گرب گویند آنچمی خواہی تراد، کار کاری تست بر حسبی مراد، انگ ار منبل شوی جائز بود، کانچے خواہی آنچا جوئی آشود۔ ہاں اگر کہا جائے کہ بادر عالمی جو کچھ تم چاہتے ہو وہی ہوگا، یہ معاملہ تمہاری مراد کے مطابق طے ہوگا، تو اس وقت اگر تم بجاوری عمل حسنہ سے سست ہو جاؤ تو جائز ہوگا، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو اور جو کچھ طلب کرتے ہو وہی ہو جائے گا۔ چو بے گوئن ایش شاء اللہ کان، حکم حکم اس مطلق جاویدان، جب کہا جائے کہ اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے، حکم دینا مطلق اور ہمیشہ اسی کا حق ہے، تو بس چرا صد مرد اندر ورد او، برنہ گردی بندگانہ گرد او۔ پھر تم کیوں نہ 100 مردوں کی طاقت کے ساتھ اس کے فضل کرم کی گھاٹ میں غلاموں کی طرح اس کے گرنا پھرو۔ جب خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر تم کو ہزار جان سے عبادات بجا لا کر اس کو خوش کرنا چاہیے۔ ہمارے دفتروں میں لوگ اپنے باس کو کیوں خوش کرتے ہیں؟ اس لیے خوش کرتے ہیں کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہوتی ہے، ان کو پٹی پڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھئی یہ جو کرتے ہیں تو بس ہو جاتا ہے۔ یہ والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ بھئی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ہم اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں جی، کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھئی باس جو کرے گا تو وہی ہوگا، تو اس وقت کوئی آرام سے بیٹھے ہوئے ہے اس وقت کہ بس ٹھیک ہے جو وہ کرے گا وہ، میں کیا ایسے تھے، میں تو کچھ بھی میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں۔ کوئی بیٹھتے ہے آرام سے اور زیادہ مستعد ہو جاتا ہے۔ گر بگوئن آنچ میں خواہد وزیر، خواست آنے اوست اندر داروگیر۔ دیکھو اگر کہا جائے کہ جو کچھ وزیر چاہتا ہے ملک کی نظم میں اس کی تجویز چلتی ہے تو گردوں گرداں شوی صد مردزود، تابری زد برسرت احسان جود۔ تو تم ہی بتاؤ کہ تم فوراً سوچ مردوں کی طاقت سے اس کے بارگاہ میں آمد رفت شروع کرو گے تاکہ وہ تمہارے سر پر احسان و بخشش کمی برسا دے۔ یا گریزی از وزیرو قصر او، این باشد جست جوئی نصر او۔ یا تم وزیر سے اور اس کے محل سے گریز کرو گے، لیکن اگر ایسے کرو گے تو اس کی مدد کی طلب و تلاش نہیں ہوگی بلکہ اس سے اجتناب و ازاری ہوگی۔ بعض گونازی سخن کاہل شدی، منکس ادراک و خاطر آمدی۔ لیکن جبری تم اس بات سے جو ہمارے حسنہ پر اکسانے والی ہے الٹا سست ہو گیا تو الٹی سمجھ اور رائے والا نکلا۔ امر آ فلاں خواجاست نہیں، چیز تیانے باجزو کم تر نشین۔ یہ تو ایسی مثال جیسے کوئی کہے فلاں رئیس کا حکم ہی چلتا ہے، بس اس کے ساتھ اور کوئی سے مقصود ہو سکتا ہے، لہذا تم اس کے غیر کے پاس مت بیٹھو۔ گرد خواجہ گرد چو امر آنے اوست، کو کشد دشمن رباند جانے دوست۔ اسی رئیس کی طرف آمد رفتہ ہو جب حکم دینا اس کا حق ہے کہ وہی دشمن کو قتل کرنے ہوئے تو اس کی جان بخشی کرنے والا ہے۔ ہر چی او خواہد ہما خواہی یقین، یا وہ کم رو خدمتی او برگزین۔ کچھ وہ پسند کرتے تو پورے یقین سے اس کا قصد کر کے کرو، بیہودہ نہ چلو، اس کی اطاعت کا اختیار کرو۔
نیچو حاکم اوست گرد او مگرد تاشبی نامہ سیاہ و روئی زرد. نہ کہ یہ کہا جائے کہ جب وہ حاکم ہے تو اس کے پاس نہ پھٹکو تاکہ تمہارا ماننا تعمیر معاصی سے سیاہ اور تمہارا چہرہ شدت یاس سے زرد ہو جائے. یعنی جبری کہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتے کرتے، اب ہماری طاعت و عبادت بجا لانا فضول ہے، یہ مان رکھتے خدا تعالیٰ قدرت قوت کو مانتے اس کی کچھ پرواہ نہ کی جائے، اور اپنے نجات و بہبودی کا راستہ دیکھتے ہوئے آمدن اس کی کجروی اختیار کیا بڑی عقل و دانش بیاد غریب سے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں بہت اہم ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ پاک کا قول ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کا قول ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور یہ بھی یہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ بھی اللہ پاک کا قول ہے. ہاں جی، اب یہ سارے اللہ پاک کے قول جو امر سے ثابت ہیں، تو امر کیوں کیا گیا ہے؟ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، مجھے بخش بھی سکتا ہے اور مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، تو میں ایسے قادر ہستی کی بات کیوں نہ مانوں؟ اس کی بات ماننے میں خیر نظر آتے ہے، بات نہ ماننے میں خیر نظر آتے ہے. الٹی بات اگر کسی کی الٹی ہے تو وہ زیادہ بات ہے، ورنہ اگر صحیح ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ پاک کو ہم قادر مانتے ہیں تو پھر ظاہر اس کی بات ماننی چاہیے، باقی باتیں تو سارے ایک طرف کر دو. یہ اتنی آسان لاجک ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ساری چیزوں پہ قادر ہے تو پھر ماننا تو اسی کا ہے. تو جو اس نے کہا ہے بس اس کو مانو. چونکہ حاکم اوست او راگیر بس غیر اورانی سے حکم و دسترس. غرض حدیث کا مفاد ہے کہ جب وہ حاکم ہے تو صرف اسی کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا کسی اور کے حکم اور قدرت کو نہیں مانو. حق بو تعویل کا اگر مت کند پر امید و چست باشر مت کند. آیات و حدیث کی وہ تعویل حق ہوتی جو تم کو طاعت و عبادات میں سرگرم کر دے اور پر امید و مستعد و باحیا بنا دے. ور کند سردت حقیقت ای بداں ہست تبدیلون تعویل استنا. اور اگر وہ تعویل الٹا تم کو بچا اور ہی اعمال سے سرد اور نجات آخرت سے نا امید کر دے تو یہ سچ سمجھ کو آیت حدیث کی تبدیل و تحریف ہے، تعویل نہیں. ای برائے گرم کردن آمدست تا بغیر نام مید نا امید آرادو دست. غرض یہ حدیث تم کو سرگرم کرنے کے لیے تاکہ نا امید اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، اس پر پوری طرح عمل کر لے. مانے قرآن قرآن پرس بس، سبحان اللہ، وہی بات کی. مانے قرآن پرس بس وس کسے آتش زدہ استا اندر حوث. قرآن کے معنی صرف قرآن سے پوچھو، اس بزرگ سے جس نے خواہش نفسانی میں آگ لگا دی ہو. مطلب یہ ہے کہ خواہش نفسانی جس نے ختم کی ہو اس سے پوچھو. قرآن مجید میں بارے میں یفسر بعض و بعضا، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ دیگر آیت کی کریمہ کی تفسیر و توضیح کرتی ہے. اس لیے مولانا فرماتے ہیں قرآن کی جن آیت سے تم کو جبر کا شبہ ہوتا ہے اس کے معنی پر دیگر آیت کی روشنی میں غور کرو تو سارے شبہات دور ہو جائیں گے. چنانچہ آیت لیس الانسان الا ما سعى من عمل صالحا فلنفسه ان انی لا اضيع عمل عامل منکم وغیرہ بے شمار آیت سے اعمال اطاعت کا مفید ہونا اور جبر کے عقیدے کا بطلان ثابت ہو جائے. غرض جن آیت سے جبر کا شبہ اس کی تعویل کی جائے گی تاکہ مضامین آیت میں تعارض لازم نہ آئے. یا ایسے عالم بعمل اس بزرگ پائے نفس سے ان آیت کا مطلب پوچھ اس کے قول و فعل میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہ ہو، کیونکہ ہوائے نفس ہی اکثر کجروی اور غلط بیانی پر ہمارے کری. کتنے علم و فضل حاصل ہو، استقامت و پسندی کا مدار کثرت علم پر نہیں بلکہ تزکیہ نفس و تسبیح باطن پر ہے. اور وہ بزرگ اس شان کا ہو پیش قرآن گشت قربان ہے وہ پست تاکہ این روح آ قرآن شدست. وہ قرآن کے آگے قربان و فنا ہو گیا اور حتیٰ کہ اس کی روح بالکل قرآن بن گئی ہو. جس بزرگ کی روح بمنزل قرآن بن جائے اسے قرآن کے معنی پوچھنا گویا قرآنی سے پوچھنا ہے. روغن کوشد فدائے گل بگل خواہ روغن بوئی خکن خواہی تو گل. وہ تیل جو گلاب کے پھول پر بالکل فدا ہو عطر گلاب بن گیا ہو، خواہ اس تیل کو سونگ لو یا پھول کو یکساں خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. حدیث ماشاء اللہ کہاں کی تعویل ہو چی. اب آگے دوسری حدیث جف القلم بما هو کائن میں تو کتاب الفجر کے مشہور معنی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے دن لوح محفوظ میں لکھا جا چکا.
منکر اختیار اس کو بھی بڑی شدت کے ساتھ اپنے مذہب کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 143. وهم چنی جف القلم یعنی جف القلم وكتب لا تستوي الطاعة والمعصية ولا تستوي الأمانة والسرقة جف القلم أن لا يستوي الشكر والكفران جف القلم أن لا يضيع أجر المحسنين. اس طرح حدیث جف القلم کی تعویل ہے، یعنی قلم خشک ہو گیا، اس نے لکھ دیا کہ طاعت اور معصیت برابر نہیں اور امانت اور چوری برابر نہیں ہو سکتی. قلم خشک ہو گیا کہ شکر ناشکری برابر نہیں ہو سکتی. قلم خوش ہو گیا اللہ نے کوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مطلب یہ اس حدیث کا مفاد ہے کہ تو چکا ہر عمل کا خاص نتیجہ و ثمرہ مقرر ہو گیا. یہ تو جو کہ ہر چیز کا سبب ہے، تو چکا کہ نیک و بدی یکساں نہیں ہے، یہ تو جو کہ نیک کی ثمرہ نیک ہے اور بدی کا بدل. ہم چنی تعویل قد جف القلم بیر تحریر استہ شغل اہم. اس طرح حدیث قد جف القلم کی تعویل ہے کہ حدیث فرائض اعمال پر بڑھ گئے تھا کرنے کے لیے آئیے. پس قلم بن وشت کہ ہر کار را لائے کہ ہست تاثیر و جزا. پس قلم نے لکھ دیا کہ ہر کام کی لائق تاثیر و جزا مقرر ہے. کشروی جف القلم کش عادت راستی آری سعادت عادت. اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ٹیڑھا نتیجہ تمہارے پیش آئے گا، راستی کو عمل میں لاؤ گے تو تمہارے لیے سعادت پیدا ہوگی. چو بدزدت دست شد جف القلم خرد بادہ مست شد جف القلم. جب کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس نتیجے کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا. کوئی شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، اس پر قلم خشک ہو گیا. یعنی اعمال کے نتائج ڈیفائن ہو گئے اور اب یہ چینج نہیں ہوں گے. پراپرٹیز ڈکلیئر ہو گئیں، اب یہ تبدیل نہیں ہوں گے. ہاں جی، مطلب یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں، اب یہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ مطلب حضرت نے اس سے لیا ہے. تو رواداری روا باشد کے حق ہم چو معذول آئد از حکم سبق. کیا تو یہ بات جائز رکھتا ہے؟ کیا پھر حقیقت جائز ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نظر کے حکم سے فارغ کر گیا، مزید احکام دینے سے بیکار ہو گیا؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی ہے. یہ یونانی منطقیوں کا توڑ ہے کہ یونانی لوگ جو تھے ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول بنا دیا اور بس، اور عقل اول نے عقل دوم بنا دیا اور بس، اور عقل دوم نے عقل سوم بنا دیا اس طریقے سے، اور آخری عقل نے جو ہے نا مطلب آسمان بنا دیا اور مطلب جو ہے نا وہ. تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھیے کہ ساری چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی گئی، اور جو نعوذ باللہ من ذالک ابتدا والے وہ تو بالکل بس پورا ہو گیا، بس نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد اب مزید کچھ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب لوگوں نے لیا ہے. اچھا کہ دست من برون رفت استکار پیش من چندی میاں چندی مزار. اور وہ کہتے ہیں کہ کام میرے ہاتھ سے نکل چکا، میرے حضور اس کے در بار بار مت آؤ، اتنی زاری نہ کرو کہ اس بار بار کی حاضر و زاری سب کچھ نہ ہوگا. بلکہ مانے آبوت جف القلم نیست یکساں پیش من عدل و ستم. سبحان اللہ. ویسے یہ جو چیپٹر ہے نا اس کا تو لادہ چھپنا چاہیے. تو اتنا یعنی کلیریفیکیشنز ہے مطلب ایسے مشکل چیزوں کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. یہ جبر و اختیار کے بارے میں یہ شروع ہے. تو یہ کہتے ہیں بس وہ معنی درست نہیں بلکہ صحیح معنی ہے کہ عدل کی خوبی اور ستم کی خرابی لکھ کر قلم خشک ہو. میرے نزدیک عدل و ستم اب یکساں نہیں ہے. فرق بن آدم میاں نے خیر و شر، فرق بن آدم زبد ہم از بتر. میں نے بلائی و برائی میں فرق کر دیا ہے، میں نے بری اور زیادہ بری چیز میں بھی فرق رکھا ہے، اور حق تعالیٰ کے نزدیک مخلوقات میں یہاں تک فرق مراتب بھی ملحوظ ہے. ذرہ گردر تو افزونی ادب باشد از زیارت بیدانت فضل رب. اگر تم میں تمہارے دوست کی نسبت ذرہ بر ادب زیادہ ہو تو پروردگار کا فضل اس کو بھی ملحوظ رکھتا ہے.
ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ قدرا ذرہ تیرا افزوں دہد ذرہ چوں کو ہے قدم بیرو نہد. وہ خدا تعالی ذرہ پہ بر ادب کے مطابق تم کو زیادہ اجر دے گا، اور وہ ذرہ اپنی عظمت کے لحاظ سے پہاڑوں کی طرح نمایاں ہوگا. یعنی جیسے حدیث میں شخص کے اجر کے متعلق جو مسلمانوں کی جنازے اور نماز دفن کے ساتھ رہے کہ فإنه يرجع من الأجر فقيرتين كل قيراط مثل أحد، یعنی وہ دو قیرات کے برابر اجر لے کے آتا ہے جو ہر قیرات کو احد کے برابر ہے. بادشاہ ہے کہ بپیش تخت او فرق نبوت از امین و ظلم جو، جس بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک امانتدار و ظالم میں فرق نہ ہو. آن کی می لرزت ز بے میں رد او وہاں کے تانا می زند بجد او فرق نہ کوند ہر دو یک باشد برش شاہ نبوت خاک تیرا برسرش. اور جو شخص اس بادشاہ کے جواب کے خوف سے کامتا ہو، جو شخص بادشاہ کے دادا پر تانا زنی کرتا ہو، وہ دونوں میں فرق نہ کرے بلکہ دونوں اس کے نزدیک یکساں. وہ بادشاہ نہیں بلکہ کوئی پاجی ہے، اس کے سر پر کالی مٹی ڈالو. ذر اگر جوہری تو افزوں شود در تراز ہوئی خدا موضوع شود. حق تعالیٰ اسی بے اصولی سے منزہ ہے، اس کے عدل کا تو عالم ہے کہ تمہارے کوش ذرہ پر بھی زیادہ ہو تو بھی حق تعالیٰ کی میزان عدل میں تولی جاتی ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. پیش این شاہاں ہمیشہ جاں کنی بے خبر ایشاں ز عذر و روشنی. ان دنیائی بادشاہوں کا تو یہ بےڈنگ کام ہے کہ ان کے آگے تم ہمیشہ در خدمت میں جان کپاتے ہو، اور یہ غدار کے عذر باطن و وفادار کے نور قلب سے بے خبر ہے. گفت غمازے کہ بد گوئے ترا ضائع آرد خدمتی تو صالحہ. حتیٰ کہ اس چغلخور کی بات جو بادشاہ کے کان میں تمہاری باری کرتا ہے تمہارے برسوں کی خدمت کو ضائع کر دے. پیش شاہ کو سمیع استو بصیر گفت غم ازان باشد جائے گیر. مگر اس بادشاہ کی حضور میں جو سمیع بصیر چغلخور کی بات مؤثر نہیں ہو سکتی. جب وہ اصلی حالات کو خود دیکھتا اور سنتا ہے تو پھر چغلخور کی وہاں کیا پیش چل سکتی ہے. جملہ غم ازان ازو آیس شوند سوئی ما آئند و افزائند بند. آخر تمام چغلخور اس سے نا امید ہو جاتے کہ ہماری برائی اس کے سامنے نہیں کر سکتے، پھر ہماری طرف آتے اور ہمارے سامنے اس خدا پاک کی برائی کر کے گناہ سماعت کی قدم پر زیادہ کر دیتے ہیں. بد ہمیں گویند شہرا پیش ماں کے برو جفل قلم کم کن وفا. وہ شاہ کی برائی ہمارے سامنے کرتے کہ جاؤ اس کا قلم تقدیر تمام برے برے اعمال کو جو لوگوں سے زرد ہونے والے لکھ کر خشک ہو گیا. اب تم وفا و اطاعت مت کرو، یہ فضول ہے، بس کہنے حق تعالیٰ کی برائی کرنا ہے. مانے جفل قلم کے ای بود کہ جفاہا با وفا یکساں شود. ارے بلے مان سو جف قلم کے معنی کہاں ہے کہ جفا وفا ایک جیسی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ شفل امنج الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض امنج المتقین کالفجار. یعنی کیا ہم لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان لوگ کے برابر بنائے جو زمین میں فساد کرنے والے ہم پرہیزگار لوگ کو فاسق لوگ کی طرح کر دیں. بل جفارا ہم جفا جف القلم وہاں وفارا ہم وفا جف القلم. بلکہ ظلم کے لیے ظلم ہی عوض ہے اور اس پر قلم تقدیر خشک ہو چکا، اور اس وفا کے لیے وفا ہی عوض ہے، اس پر قلم تقدیر خشک ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پر جو شخص ذرہ بر نیکی کرتا ہے اس کے وصف پائے گا، اور جو شخص ذرہ بر بدی کرتا ہے اس کے وصف پائے گا. یہاں جبری کو لاجواب کرنے کے لیے جو حق تعالیٰ کے سنت امکانات اور دستوری مجازات پر زور دیا گیا تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید آخرت میں رحم و کرم اور غفران سے بھی کوئی بہرمند نہیں ہوگا. آگے اس شبہ کو رفع فرماتے. اصل میں واقعتاً یعنی پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دو اور صرف چند احادیث شریف کے اپنے جو تراشیدہ معنی کو دوسری طرف رکھو تو اس سے کیا پورا قرآن نعوذ باللہ من ذالک باطل ہو جائے گا. تو اس حدیث شریف کا معنی ہی سے کر لو نا کہ جس سے پورے قرآن کی بات بھی سبھی صحیح ثابت ہو اور وہ حدیث شریف بھی آپ کو صحیح. اسی کو تعویل کہتے ہیں، اسی کو تعویل کہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ باتیں فرما رہے ہیں. اوف باشد لیک کو فر امید کہ بود بنداز تقوی رو سپید. بے شک مجرموں کو قیامت کے دن معافی بھی ملے گی، لیکن معافی کی صورت میں اوپر امید تو کہاں. جو کسی متقی بندہ کا چہرہ جو تقوی کی بدولت پر نور ہوتا ہے، متقی کی مغفرت طرح کی مدارج کا باعث ہوگی، اور مجرم کی معرفت صرف عذاب سے نجات دلائے گی، موجب ترقی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی تائید ہو رہی ہے. میں اکثر کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے
50 سال کی عمر میں توبہ کر لیا اور 60 سال اس کی پوری عمر ہے، تو 10 سال اس کو موقع مل گیا، وہ 10 سال نئے کام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ 50 سال جو اس کے ضائع ہو گئے، اس نے نیک عمل نہیں کی، برے عمل کیے، تو برے عمل توبہ سے معاف ہو گئے، لیکن نیک عمل تو نہیں کر سکے نا، وہ تو رہ گئے نا۔ تو اگر 40 سال میں کوئی توبہ کرتے تو اس سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور جو 30 سال میں توبہ کرے گا وہ اس سے بہتر ہوگا، بہتر کنڈیشن میں ہوگا جو 20 سال میں توبہ کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو خیر کا ایک ذرہ بھی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو شر کا ایک ذرہ اس کے پاس ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اعمال پر ہی ہے بات، ہاں جی۔ لیکن یہ والی بات ہے کہ عفو، آپ کو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن جن نے اعمال کیے ہیں ان سے تو آپ کو آگے نہیں لے جائے گا۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اپنے اعمال پر ناز کیا ہوگا تو انہوں نے اپنے اعمال کو خود جلا دیا، تیری وجہ سے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ عجب کر لیا تو انہوں نے اپنے اعمال کو خود جلا دیا، وہ تیرے وجہ سے نہیں جلے۔ یا کریم دزد را اگر اف باشد جاں برد کے وزیر و خازن مخزن شود۔ چور کو اگر معافی مل جائے تو اپنی جان بخشی کرا لیتے، پھر وہ وزیر و خزانشی کہاں ہو سکتا ہے؟ اے امین الدین ربانی بیا کز امانت رست ہر تاج ولا تاجو لوا۔ ہاں، جن حضرات نے ہمارے طلائی کا حق ادا کیا ہے انہی کو یہ خطاب ہو کہ امین الدین ربانی آؤ اور مقرب حق بنو، کیونکہ امانت کی بدولت ہی قرب حق کا تاج اور جھنڈا میسر ہوتا ہے، اور خائن کو سارے کو زائد سے معافی مل سکتی ہے، قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مراتب ولایت میں سے ایک مرتبہ امانت شریعت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ والوں کو نئے شریعت بنائے، اس امت کے مجتہد ہیں جس کا حشر زمرہ مرسلین میں ہوگا، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ امثال مبعید نہیں کہ امین الدین سے مراد اس مرتبہ والے بزرگوں کی، کیونکہ یہاں طاعت و معصیت کا بیان ہو رہا ہے، اور طاعت و معصیت کا تعین مجتہدوں کے اقوال سے مختلف ہوتی ہے۔ پوری سلطان گر برو خائن شود ہاں سرش استن بداں بائن شود۔ بادشاہ کا فرزند بھی اگر خیانت کرے گا تو اس کی سزا میں اس کے سر بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انصاف میں شفقت بدری بھی حاج نہیں ہو سکتی، جیسے عمر رضی اللہ عنہ اپنے فرزند ابو شخم کو منوش کے زام میں دورے مار مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ ور غلام ہندوئی عارض ففا دولتورا میزن تالا بقا۔ دولت اورا میزن تالا بقا، اور بخلاف اس کے اگر کوئی ہندو غلام وفا کا حق بجا لائے تو دولت و اقبال اس کے لیے زندہ باد کا خلا مچا دے۔ چی غلام اربر درے سگبا وفاست درد لے سالار اورا صد رضاست۔ بلکہ غلام تو کیا اگر کسی دروازے پر کتا با وفا ہے تو اس کے آگے کے دل میں اس کی طرف سے 20 سینکڑوں خوشنو دیا ہے۔ زی چو سگرا بو سہر پو زش زند گر بوت شیرے چھ فیرو زش کند۔ جب اس کی وفا کی وجہ سے آقا کتے کے منہ کو چونتا ہے تو خیال کیجیے اگر وہ شیر ہو اور پھر وہ وفا بجا لائے تو وہ کس قدر کامیاب بخشے گا۔ یعنی اطاعت و وفاداری ادنا کو اعلیٰ بناتے، مائیت و معصیت و بے وفائی اعلیٰ کو ادنا بنا کر چھوڑتی ہے، اور اگرچہ اس کا عصیان و کفران معاف ہو سکتے مگر اسے رفعت و لا کے درجہ مدارج نہیں مل سکتے، چونکہ اس بیان سے ان لوگوں کی دلشکنی کا احتمال تھا جو غفلت نادانی و جہل جوانی کا مرتب معاصی ہوتے رہے، پھر تنبیہ کے بعد خلوص قلب طائب ہوئے اور قرب حق کے طالب ہوئے، لہٰذا ان کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں جز مگر دزدے کی خدمت با کند صدق او بیخی جفارا بر کند۔ مگر چور اسکولیہ سے مستثنا ہے جو جیسے خلوص قلب اور صدق نیت سے عبادات بجا لائے کہ اس کا صدق سابقہ جور و جفا کو جو اس سے سرزو جڑ سے اکاڑ دے، ان حسنات ضمن سیئات نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتے۔ چوں فضیل روح زنے کو راست باخت زاں کہ وہ مردہ بسوئی توبہ تاخت۔ جیسے فضیل بن اعظم جن نے سچ پر بازی لگا دی، اس لیے وہ 10 مردوں کی رفتار سے توبہ کی طرف دوڑے۔ حضرت فضیل بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کی عہد میں ایک کامل ولی گزرے ہیں جو کئی سلاسل طریقت کے مورث سے اعلیٰ ہیں، بلکہ ان کا پیشہ ذہنی تھا، پھر معصیت سے توبہ کی، اور توبہ بھی اس خلوص و صدقہ سے کیا مسلمین سے گزر کر اولیاء اللہ میں شامل ہوئے،
اور زمرہ میں بھی وہ رتبہ ملا کہ سرتاج اولیاء بن گئے. ان کا دلچسپ و پرعبرت حال مفتالون کی جلد فشم میں سے گزر چکا ہے. وہاں چنا کے ساحرہ فرعون راہ روسیا کردند از صبر و وفا. جیسے جادوگروں نے صبر و وفا سے ایمان پر کام رکھا فرعون کو رسیا کر دے جو ان کی ایمان لانے سے منع کرتا اور ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا. دست و پا داندن در جرم خود آب اسد سالہ عبادت کے شبد. انہوں نے قصاص کے سزا میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے. وہ خلوص صدق جو ان جادوگروں میں پیدا ہوا تھا 100 سال کے بعد سے بھی کہاں پیدا ہوتا ہے. خود قصاص کو کہتے ہیں یعنی جس سے جرم قتل میں سزا موت دینا مراد ہوتا ہے، مگر یہاں مطلق سزا مراد ہے جو فرعون کے حکم سے ترک مذہب پر ان کو دی گئی. تو کہ 50 سالہ خدمت کر دے کہ چونی صدقے بدستہ ور دے. تو جو 50 سال سے بات کر چو اس کا صدق تجھے کہاں سے رہے. آگے مولانا صدق کے مطالعے کی خاطر ارشاد فرماتے. اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے بیان کر لی ہے لیکن اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے کوانٹٹی، ایک ہوتا ہے کوالٹی. کوانٹٹی جو ہے اعمال کی، مثال کے طور پر ایک نماز وہ کسی کی 0.1 ہے یعنی مطلب 10% ہے، تو اس کی 10 نمازیں کتنی بنے گی؟ 1% بنے گی، 1 بنے گی. دوسرے کی نماز 0.5 ہے تو اس کی کتنی نمازیں 1 بنے گی؟ 2. اور کسی کی پوری ہے اس کی تو 1 ہی بنے گی. اب اگر کوئی توبہ زبردست شاندار طریقے سے کر لے، توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنی عاجزی لے کہ اس عاجزی کی وجہ سے اس کا ہر عمل بہت اونچا ہو جائے. من تواضع اللہ فقد رفع اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی تواضع کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ بلند کر دے. تو ان کے اگر تھوڑے دنوں کے اعمال ہوں گے لیکن کتنے پہنچ جائیں گے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ بس فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. قانون تبدیل نہیں ہوا. ہاں جی، ان کے اعمال تبدیل تھے. یعنی انہوں نے اتنے خلوص کے ساتھ توبہ کیا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی کو پتھر مارے جاتے تھے، اس میں یعنی جرم اس میں قصاص میں. تو ایک صحابی نے پتھر مارا تو اس کا خون اس کے اوپر آیا تو اس نے مذمت کے کچھ الفاظ کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مذمت نہ کرو، انہیں ایسے توبہ کیا ہے اگر سارے حجاز والوں پہ بھی تقسیم ہو جائے تو ان کی بھی معافی ہو جائے.